اچھا جی، اب جناب ذرا سنیے گا کہ یہ جو قانون بنا تھا اس کی اہم شقیں کیا ہیں۔ نمبر ایک مرد جس میں بظاہر کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، یہاں تک اگر وہ شادی شدہ بھی ہو اور صاحب اولاد بھی ہو، مگر اس کی میلان طبع عورت کی طرف ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرنا پسند کرتا ہو، تو پاکستان کی معزز محترم اسمبلی سے جو پاس ہوا تھا قانون ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس 2018، اس قانون کی شق نمبر 3 سب شق نمبر 2 کے تحت نہ صرف نادرہ بلکہ پاکستان کا کوئی بھی سرکاری ادارہ وہاں سے وہ خود کو بحیثیت مرد یا عورت رجسٹرڈ کروا سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ دوسری شق ذرا سنیے گا اس قانون کی کیا ہے۔ اسی طرح ایک عورت خواہ وہ 3 4 یا 5 6 بچوں کی ماں کیوں نہ ہو، اگر اسے اچانک خیال آئے کہ میں تو اصل میں مرد ہوں، مجھے بچپن سے یہ کہا گیا کہ تو عورت ہے، لہٰذا وہ بھی چاہے تو نادرہ کے آفس میں جا کے یا کسی سرکاری ادارے میں جا کے اپنی جنس کی تبدیلی کا سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتی ہے، اور اس کو کسی چیک اپ کی طبی یا ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ یا طبی معائنہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دوسری شق۔ تیسری شق اس قانون کی شق نمبر 2 کی ذیلی شق ایف کے مطابق جنس کی شناخت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی پوشیدہ طور پہ خود کو محسوس کرتا ہے یا اس کا ذاتی یہ احساس، اس کی فیلنگز ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت یا وہ خنثی ہے، تو پھر یہی اس کی جنس ہوگی، یعنی جو اس کے ذاتی جذبات ہوں گے کسی بھی مرد کے یا عورت کے، یا جو اس کے ذاتی احساسات ہوں گے کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں یا مجھے خنثی ہونا چاہیے، قانون کے مطابق جو وہ چاہے وہ بن سکتا ہے، اور نادرہ بھی اس کو سرٹیفکیٹ ایشو کرنے کا پابند ہوگا، اور گورنمنٹ کے جس ادارے میں جائے گا وہ اسے سرٹیفکیٹ بنا کے دے دیں گے۔ یہ شق نمبر 3 ہے اس قانون کی۔ شق نمبر 4 اس تعریف کی بنیاد پر اس قانون میں ایک اصطلاح انہوں نے ڈالی ہے، سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی، یعنی ذاتی تصور میں آئی ہوئی جنسی شناخت، کہ جو بندہ ذاتی طور پہ اپنے آپ کو سوچے گا کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں یا خواجہ سرا ہوں، تو وہی ہم اس کو یقین کر لیں گے۔ ہر بندے کی ذاتی پرسیپشن کے مطابق اس کو ہم ڈیل کریں گے، ٹھیک ہے جناب۔ یہ لہٰذا اس قانون کے مطابق جس وقت مرد چاہے عورت بن سکتی ہے، عورت چاہے مرد کا روپ دھار سکتی ہے، مرد چاہے وہ خواجہ سرا یا خنثی اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہے، خنثی چاہے وہ مرد یا عورت بن سکتی ہے اکارڈنگ ٹو دس لا۔ یہ جی 4 شقیں آپ کو میں نے پڑھ کے سنائی ہیں۔ دیز sections totally are against Quran and Sunnah and Islamic law and Islamic Sharia۔ یہ تمام یہ جو 4 شقیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں، یہ قرآن کے بھی خلاف ہیں، حدیث کے بھی خلاف ہیں، اور شریعت مصطفیٰ کے بھی خلاف ہیں۔ اب سنیے گا کہ اس ہم جنس پرستی کے خوفناک نتائج کیا مرتب ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ وزارت داخلہ اور حکومتی اعداد و شمار کے مطابق جولائی 2018 میں چونکہ یہ قانون پاس ہوا تھا، تو جولائی 2018 سے لے کر جون 2021 تک، یہ جو سال ہے یہ 2021 کا ہے، 2021 جون تک، ان 3 سالوں میں اس بل کے خوفناک نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ 28,723 افراد نے اپنی میلان طبع اور ذاتی احساسات کے مطابق اپنی جنس کو تبدیل کرنے کی درخواست دی ہے۔ 3 سالوں میں کتنے لوگ؟ 28,723 لوگوں نے نادرہ کے آفس میں اور بعض نے سرکاری اداروں میں اپلیکیشن دی ہے کہ میں مرد نہیں عورت ہوں، عورت نے کہا میں عورت نہیں مرد ہوں، مرد نے کہا میں مرد نہیں خسرا ہوں، خسرے نے کہا میں خسرا نہیں مرد ہوں یا عورت ہوں۔ اتنی درخواستیں پہنچی ہیں۔
جن میں زیادہ مردوں نے اپنے آپ کو عورت ہونا شو کیا ہے۔ 16,530 مردوں کے کیس اس وقت زیر غور ہیں جو خود کو عورت کے طور پہ رجسٹر کروانا چاہتے ہیں، اور 12,154 ایسی عورتیں ہیں جنہیں پیدائش کے وقت لڑکی بتایا گیا تھا، اب وہ اپنے آپ کو قانونی طور پہ مرد کہلوانا پسند کرتی ہیں۔ صرف 9 ایسے مرد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دراصل خواجہ سرا ہیں، ہمیں غلطی سے مردوں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ اس کے برعکس 21 خواجہ سرا ایسے ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہم تو مکمل طور پہ مرد ہیں، ہمیں مرد کہا جائے، جبکہ 9 خواجہ سراؤں نے خود کو عورت کہلوانے کی درخواست دی ہے۔ تو یہ ٹوٹل 28,723 درخواستیں وزارت داخلہ اور نادرہ آفس اور مختلف سرکاری اداروں کے زیر غور ہیں، جن میں مردوں نے عورت بننے کو ترجیح دی، بعض عورتوں نے مرد بننے کو پسند کیا، بعض خواجہ سراؤں نے مرد یا عورت اور بعض مردوں نے خواجہ سرا بننا پسند کیا۔ یہ ہیں جی اس بل کے اور اس قانون کے نیگیٹو اس کے اثرات اور ایفیکٹس۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس قانون کے تحت جنس کو تبدیل کرنے کے لیے کسی میڈیکل معائنے یا ڈاکٹر کی گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔